السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 309 سے پڑھیں گے اور پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے اور سورت بھی 18واں پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ ساکنون، خاشعون۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ پاکیزگی کے کام کرنے والے ہیں۔ ایک یہ طرف ہے۔ دوسرا مفہوم عام یہ ہے والذین، وہ لوگ ہم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے عمل کو کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، جو ان کی مراد غلام اور لونڈیاں ہیں، بالکہ یمین سے یہ مراد ہے، تو جو ان کی لونڈیاں ہیں اور بیویاں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس وہ اس عمل میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو شخص بھی تلاش کرے گا، چاہے گا اس کے علاوہ کوئی بدتمیزی، بدعملی، بد کرداری، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس سب وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں کے لیے اور عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے، خیال رکھنے والے۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں، بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ صفات کے حاملین تمام لوگ، مرد و زن یا خواتین و حضرات، هم الوارثون، یہی سب لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ وارث بنے گے جنت فردوس کا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت کا نام ہے مؤمنون۔ نزول کے لحاظ سے یہ مکی کہلاتی ہے اور اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی ڈیفینیشن یا وضاحت اس طرح ہے، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی قرآن پاک کی صورتیں، آیات، بیانات نازل فرمائے گئے ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ ہجرت رسول کے بعد مدینہ منورہ جب ہم تشریف لائے، پھر جو قرآن مجید کا حصہ، جو صورتیں، جو بیانات نازل ہوئے وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سورت کا نام مؤمنون ہے، ایمان والے۔ ایک سورت قرآن مجید میں مؤمن بھی ہے، سورت المؤمن، لیکن مسلمین مسلمات کا سورت نہیں۔ الانبیاء کے نام پر سورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنی مرضی ہے۔ بعض انبیاء کرام کے نام پر باقاعدہ صورتیں ہیں، رسول پاک کے نام پر محمد سورت کا نام ہے، نوح سورت کا نام ہے، ابراہیم سورت کا نام ہے، ہود سورت کا نام ہے، یوسف سورت کا نام ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ خواتین میں سے صرف حضرت مریم کے نام پر صورت ہے، تو باتیں تو سامنے آ گئی نا۔ یہ صورتوں کے نام کئی دفعہ ہم بحث کی ہے کہ یہ نبی پاک نے نام نہیں رکھے، صحابہ کرام نے نام نہیں رکھے، مفسرین نے نام نہیں رکھے، مجتہدین اور علماء کرام نے نام نہیں رکھے۔ یہ باقاعدہ صورتوں کے نام وحی کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے نام رکھے۔ تو خوش قسمتی ہے، 18واں پارہ ہے، سورت مومنون ہے۔ یہ جو صفات جنت فردوس کے جو وارث بننے والے لوگ ہیں، مفسرین کرام نے فرمایا ہے جو لوگ یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں وہ علی طول جنت فردوس کے وارث اور مالک بنیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سامعین کو اور قرآن مجید سے سبق حاصل کرنے والوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر سکیں۔ ظاہر ہے نشانیاں اور صفات سے بندے کا کمال، شرف، بزرگی اور سٹیٹس پہچانا جاتا ہے۔ ویسے انسان تو فرعون بھی انسان تھا، حمان بھی، قارون بھی، یہ سارے انسان ہی تھے، لیکن اپنے بد عقیدے، بد عملی، بد کرداری، بد گماشتی کی وجہ سے کیا ان کو سزائیں ملیں، اور پھر ان کے تذکرے کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ، ناراضگی اور غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے ہیں اور ان کے تذکرے کیے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر مجھے یاد ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبہ میں نے سنا تھا، تو اس میں انہوں نے فرمایا، وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، جب فرعون و فرعونی غرق ہوئے، تباہ ہوئے، فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ بات سن رہے؟ فرعون اور فرعونی جب غرق کیے گئے، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ مطلب یہ تھا نہ آسمان والوں کو دکھ ہوا نہ زمین والوں کو دکھ ہوا۔ کتنے انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا ان کے قلق میں، فراق میں، جدائیوں میں، اور ان کے جو اعزازات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، دنیا یاد کر کر کے روتی ہے، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے۔ محترم آپ سب میری خوبصورت دعائیں فرمائی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ غم، یہ مصیبت، یہ خوف، ہراس، بیماری، خوف، اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہ اپنے گھروں کو آباد فرمائے۔ مومنین مومنات جتنے ان کے تعلقات اور کام ہیں، معاملات ہیں، اللہ ان کے اندر برکتیں فرمائے۔ اس کلاس کو اللہ تعالیٰ دگنا چگنا فرمائے۔ تمام دوست اپنے احباب بزرگوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بحال فرمائیں گے۔
تو اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اختصار کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس معاملہ بڑھتا جائے گا۔ بات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر کام کے ساتھ آپ پڑھیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے جوتا پہننا شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے گاڑی چلانی شروع کرو، اپنی کارخانے موٹر چلانی شروع کرو۔ ہم اللہ کے تعلق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وابستہ بنائیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، پروگرام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کارخانہ چلا رہے ہیں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، جو انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفقت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، موقع بھی دیتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے۔ منڈیاں بھری ہی ہیں، آپ دیکھیں پھلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، منڈیوں میں آپ دیکھیں رنگا رنگ کے پھول، پتیاں، پھل، سبزیاں، ترکاریاں، ٹرکوں کے ٹرک منڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اسی رب کا سارا سلسلہ ہے۔ تو بیان شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر، کتابوں صحیفوں پر ایمان، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے اوامر منہیات پر ایمان۔ میں ایک بات گزارش کروں، آپ جو کہ آج پہلا دن ہے، بڑا زمانہ بیت گیا ہے، ماہ رمضان بھی اور اس سے پہلے بھی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کا جو صیغہ استعمال کیا ہے کہ اے ایمان والو، ایک کم 90 بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے 29 جگہوں پہ 29 بار اللہ تعالیٰ نے بعض کام ایسے ہیں جن سے روکا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور 60 ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا۔ یار ہم ہیں ایمان والے، دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے، نہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، نہ جس سے روکتے ہیں، نہ جس سے کہتے کریں، تو مسئلہ کیا؟ میرے خیال میں نے بات بڑی خوبصورت ہے جو واضح کر دی ہے۔ ایک کم 90 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ شیخ الحفاظ تشریف فرمائے ہمارے بزرگ، ایک کم 90 بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے فرمایا۔ 29 بار اللہ تعالیٰ نے بعض کام کرنے سے روکا ہے، اور 60 کاموں کا حکم کہ یہ تم نے کرنے۔ نہ آدمی رکے، نہ اللہ کا کہنا مانے، تو نام اس کا عبد الشکور ہے، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، بڑا اچھا نام ہے، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، ختنہ بھی کرایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مومن ہیں، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، قیامت پر، میزان عدل پر، اللہ کا جو فرامین ہیں اس کو جو ماننے والے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پا گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے۔ ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اس میں کام ہو چکا ہے، کام ابھی ہونے والا ہے، مومنوں نے کام ابھی کرنے۔ اللہ نے جتنے مومن ہیں وہ کامیاب ہے، سمجھ لو میری طرف سے گارنٹی ہے سارے کامیاب ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو، ایک تو یہ دعا کرو اللہ ہمیں مومنوں میں شمار فرمائے، دوسرا یہ اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ وہ صفات اپنانے کی توفیق فرمائے جو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پہلی بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ لمبی حدیث جبرائیل ہے، اس میں وہ آئے انسانی وجود پہ، انہوں نے سوال کیا، ایک انہوں نے سوال یہ بھی کیا تھا آپ یہ بتائیں رسول پاک سے کہ احسان کیا ہوتا ہے، اخبرنی عن الاحسان۔ تو رسول پاک نے اس کا جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو گویا اللہ کی زیارت کر رہا، دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تیرے سے ہو سکا تو پھر قیامت گئے تو خیال کر کے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے
پھر آدمی اپنی داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلتا، اپنے کپڑوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، اپنے بالوں کو درست نہیں کرتا، مٹی صاف نہیں کرتا، اپنے مصلی جائے نماز کو درست نہیں کرتا، پھر وہ اس کا انہماک ہوتا ہے، جو میں نے عرض کیا عاجزی کرتے ہیں۔ عاجزی کا ترجمہ بعض مفسرین نے عرب جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے کیا ہے ساکنون، سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خائفون، ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے، اور وہ خاموشی بھی ہوتی ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے، انہماک بھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کی لو بھی لگی ہوتی ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا مومن نہیں کہلا سکتا جو نمازی نہیں، کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا جو ایک نماز ادا کرتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے، عید ادا کرتا ہے، باقی 2-3 چھوڑ دیتا ہے۔ رسالت امام نے فرمایا تھا جس بندے کی ایک نماز عصر ضائع ہوگی وہ اس طرح سمجھ لیں کہ انما وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کا گھر بر اولاد اجڑ جائے، سب مر کھپ جائیں۔ جن انسان کو دکھ ہوتا ہے ایک نماز ضائع کرنے کا اتنا دکھ اور قلق ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو بے نماز ہو، نمازی ہے، سنت کے مطابق عطا کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کے اندر عاجزیت ہوتی ہے، زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلی صفت بیان فرمائی ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک تو وہ لغو کام نہیں کرتے، دوسرا یہاں لغویات ہو رہی ہیں، لغو پروگرام، لچر قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، وہاں بگلیں بج رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، وہ اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، خود مجلسیں قائم نہیں کرتے۔ بد نصیبی آج ہے، اگر ہم غور فرمائیں خوشیوں کے محفلیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ سارے ساز، سارے سلسلے، ڈول باجے، تمام قسم کے آلات بج رہے ہیں۔ رسالت امام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو مومنین لوگ ہیں ہر لغو بات سے، لغو کام سے، بےہودہ گفتگو سے، بےہودہ اس کے تمام ساتھ اعراض کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ توجہ کریں، سورت تو مکی ہے، تو یہ مکے میں یہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرضیت کا فرمان مکے میں آ گیا تھا، لیکن اس کا پریکٹیکل وصول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا تھا ہجرت رسول کے بعد، اور وہ بھی 2 ہجری کے بعد زکوٰۃ کی وصولی، عاملین زکوٰۃ کو وصول کرنا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ کے شروع ہے۔ اس لیے ایک ترجمہ مفسر یہ کیا ہے کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہو، اس میں طہارت بھی ہے، اس کے اندر رزق کمانے کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر لباس کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر ماحولیات کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر وہ کام کرنے والے ہیں جس سے پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہو، وہ ہے مسئلہ۔ والذین، وہ لوگ، ہم للزکاۃ فاعلون، وہ پاکیزگی کے حصول کے سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہے ہی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، سونا ہے، چاندی ہے، عشر ہے، یا اس کے علاوہ کرنسی ہے جو اس کا سلیبت نصاب بنتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو اور میرے خیال ہونا چاہیے، رسالت امام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں، اور کچھ عرب لوگوں نے انکار کر دیا ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اسی طرح جہاد کا اعلان کیا تھا جس طرح کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بندہ ایسا ہے اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ہی دے کر، لیکن مومن ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہ اماں جی کو حج کراتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نماز میں خشوع بھی ہے، لغویات سے اعراض بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اگلی بات فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہیں تب بھی، خواتین ہیں تب بھی، ہر اعتبار سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر۔ شاید آپ کے علم میں ہو، علماء کرام سے آپ نے ماشاءاللہ دروس اور خطابات پہ سنا ہوگا، ایک نوجوان نے آگے رسالت امام سے پوچھا تھا، حاجی صاحب اے رسالت امام مجھے ایک سوال کرنا ہے اور آپ مجھے اس کا جواب دیں، اور میں وہ عمل کروں، کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ گل سمجھ لیں، ایک کام ایسا دس دیو کہ میں وہ کراں تو جنت چلا جاؤں۔
رسالت مان فرمائے حل تضمن لی ما بین فخذیک و ما بین لحییک، جو تیرے دو جگڑوں کے درمیان ہے، جو تیرے دو رانوں کے درمیان ہے، اس کی اگر ضمانت تو دے دے تو میں جنت کے داخلے کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ کیا شے تھی؟ زبان اور شرمگاہ۔ اپنی شرم، مرد ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا اور نشانی بیان کر فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اس بی بی کا سٹیٹس یہ ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت مریم کے نام پہ صورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ان کی شان کو بیان کیا، یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے دنیا کو دکھایا۔ تو یہ فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ہاں اللہ علی ازواج، شادی ہو گئی ہے یا ہے حقوق زوج ادا کریں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں۔ توجہ فرمائیں، کتنے لوگ آج بھی پوچھتے ہیں جی آج کل کوئی بندہ کوشش کرے کوئی لونڈی مل سکتی ہے؟ کوئی سوات سے یا پشاور سے یا کسی اور ملک سے یا کسی قبیلے سے؟ قطعاً نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا وجود نہیں ہے آج۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جناب افسر، کوئی اسلامی مکمل اسلامی حکومت، جبکہ دنیا میں اب بھی کوئی ایسی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ سعودیہ تھی، اس کے اندر بھی گڑبڑ ہو گئی۔ کوئی ایسی اسلامی حکومت جو مکمل اسلامی حکومت ہو، وہ دارالکفر کے ساتھ جہاد کرے، غالب آ جائے، وہاں سے جو بندے اور بیویاں ملیں وہ لونڈیاں اور وہ غلام ہیں۔ آپ مجاہدین ہیں، وہاں گئے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں سے لونڈی ملی ہے، وہ آپ کو وہ بیوی کی جگہ آپ استعمال کریں گے نکاح کے بغیر۔ یہ تعریف ہے لونڈی کی۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی خاتون ہے، اس کا اگر غلام ہے، مرد غلام اس کا ظاہر زر خرید ہے، لیکن وہ بیوی اپنے غلام سے استفادہ نہیں کر سکتی۔ حقوق زوجی والا معاملہ وہ خاتون ایسے مرد غلام سے معاملہ نہیں کر سکتی۔ یہ مرد ہے جس کی بیوی لونڈی ہے، خاتون ہے، بیوی کی جگہ اس کا وہ استعمال کر سکتا۔ رب نے فرمایا بیوی کا استعمال اور لونڈی کا استعمال کرنے پہ آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ غیر ملوم، اللہ نے فتویٰ دی ہے غیر ملومین۔ اب کتنے لوگ کہتے ہیں جی جب لونڈی ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا کیوں نہیں؟ یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، رب العالمین جانتے ہیں۔ حالات ایسے پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر انسان ایسے وجود میں آئیں کہ جن کو وہ غلام اور لونڈیاں ملیں، حالات وہ پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے، دارالاسلام کو، دارالایمان کو اللہ فتح فرمائے اور دارالکفر کو اللہ شکست دے، وہاں سے بیویاں ملے، لونڈیاں۔ جب وہ موقع آئے گا تو پھر آپ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو لواطت کرے گا، دسترازی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور استمناء کرے گا، بدگماشیاں کرے گا، اس کے علاوہ اور کئی ذریعے دنیا کے اندر مصروعی جو معاملات ہیں، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ سارے حد سے گزرنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہ بغات میں اور حد سے گزرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اگلی صفت ان کی بیان فرمائی ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ امانت کا بھی خیال کرتے ہیں اور عہد و پیمان کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ امانت کسی کا مشورہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ بھی امانت ہے، کسی نے دولت آپ کے پاس رکھی وہ بھی ہے، کسی نے آپ راز کی بات کی ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ امانت راز کی بات ہے، مشاورت کی بات ہے، مشورہ کیا ہے، کسی قومی آپ کے پاس وہ آپ کے پاس امانت ہے، کسی ادارے کی امانت ہے، قومی خزانہ ہے، کسی ادارے کی ذمہ داری ہے، کوئی اور اس قسم کا پروگرام ہے جس کو آپ امین مقرر کیا گیا ہے، تو اب وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، عہد و پیمان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ میں نے عہد کیا ہے، رب العالمین نے باقاعدہ وضاحت فرمائی، رسول پاک نے وضاحت فرمائی، منافق کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ وہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں، امانت رکھی جائے تو اس کے اندر بددیانتی، وہ امانت داری نہیں کرتے۔ تو یہ منافقین میں مومنوں سے نکل گیا اور دوسرے کھاتے میں چلا گیا۔ لیکن جو مومن ہیں وہ امانتوں کا بھی خیال کرتے ہیں، عہد و پیمان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفتیں آئیں گی الذین، ارشاد فرمایا یرثون، ہاں اگلی بات فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔
محافظت کا معنی یہ ہے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی، کبھی گھر پڑھی، کبھی کھڑے ہو کر پڑھی، سنت کے مطابق ہمیشہ بر وقت اول وقت میں جماعت کے ساتھ۔ ہاں مجبوری ہے، بیماری ہے، خوف ہے، راست ہے، وہ جو بھی شکل بنے، وہ صلاۃ الخوف کے جس طرح آپ کے سامنے وہ سارے مسائل ہیں وہ الگ ہیں، وہ استثنائی شکلیں ہیں۔ بندہ تندرست ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی ڈر نہیں، پھر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے، ورق و مراکعین پڑھے۔ فرمایا وہ لوگ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ صفتوں والے لوگ اولئک ھم الوارثون، یہ سارے لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا۔ اچھا اب اس میں بڑی عجیب بات ہے، یہ وراثت کا جو بیان فرمایا ہے، یہ وارث بنیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں وضاحت فرمائی ہے کہ جو نکمے لوگ مومن نہیں بن سکے، منافق بنے، کافر بنے، ان کے نام کی بلڈنگیں اللہ نے بنائی ہوئی تھیں لیکن وہ حاصل نہیں کر سکے، وہ خالی رہ گئیں، اللہ مومنوں کو ان کا وارث بنائے گا۔ رسالت امام نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب بندہ پاس ہوتا ہے تو اللہ فرمائیں گے تو پاس نہ ہوتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ پاس ہونے والے کو فرمایا جاتا، جو پاس نہیں ہونے والا کا فرمایا جاتا اگر تو پاس ہوتا، مومن ہوتا، تیرا جنت میں یہ محل ہوتا، تو ناکام رہا، فیل ہو گیا، تیرا وہ مطلب سٹیٹس ہے، لہٰذا وہ جنت کے جو وارث بنے ہوئے محل ہیں وہ وارث بنے کے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بغیر حساب جنت پہ جانے والے 70,000 بندہ، 70,000 بندہ، اور وہ نہ دم کروائیں گے، نہ وہ فال پکڑیں گے، نہ وہ داغ کروائیں گے، نہ وہ اس قسم کا توکل اللہ پہ کرنے والے بغیر حساب جنت پہ جائیں۔ فرمایا یہ صفتوں والے سارے لوگ جنت فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور حاجی صاحب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کبو اس میں نکلنا نہیں، مرنا نہیں، بیمار نہیں ہونا، فوت نہیں ہونا، بلڈ پریشر نہیں ہونا، شوگر نہیں ہونی، کینسر نہیں ہونا، کرونا نہیں ہونا۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بہترین منزل ہماری فرمائے، یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اس کلاس میں برکت فرما، میرے ان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں کو تندرستیاں نصیب فرما۔ اللہ یہ اس کو آباد کر دے، رونق لگا دے، تیری مہربانی ہے۔ ایک بار ہم نے سبق پڑھا ہوا تھا، ایک ہی سبق پڑھا تھا، پھر وہ کرونا آ گیا، تو انشاءاللہ یہ سبق شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ اس میں برکت فرمائے، جو اتنا سارا ٹائم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، سبق بھی پڑھتے ہیں، دہرانا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے مومن۔ الذین، وہ لوگ، ہم فیہا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ ساکتون ہوتے ہیں، خاموشی اختیار کرنے والے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تزکیہ، پاکیزگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کہ جیسے انسان وجود رزق پاک ہو، وہ سارے کام کرنے والے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے دائیں ہاتھ مالک مراد لونڈی ہیں، یہ ان کی بیوی کی جگہ ہوں گی۔ فإنہم غیر ملومین، وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ لونڈی اور بیویوں میں کوئی ملامت نہیں، ازدواجی تعلق قائم کریں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو شخص اس کے علاوہ کو راہ، ہوس رانی کی راہ تلاش کرے گا، فأولئک هم العادون، وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم راعون، اور اپنے عہد و پیمان کا وہ خیال کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ سب وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ وارث بنیں گے فردوس کا، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. جی دعا